بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ سے پہلے لکڑہارے کی بیوی جنت میں کیوں جائے گی؟ یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جو تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ نے یہ سن کر عرض کیا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ابا جان، مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیے، میں جا کر دیکھ سکوں وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ حضرت فاطمہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی۔ ایک تو بیماری اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ بہت کمزور ہو گئی۔ حضرت علی کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو ایک کپڑا دیا اور فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میرے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے میں دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو بیچوں، لیکن ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اس کو بازار میں بیچ دو اور ہم کھانا خرید سکیں۔ حضرت علی بازار گئے اور خریداروں کو کپڑا دکھایا۔ کیونکہ کپڑا بہت پرانا تھا، کوئی بھی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت علی بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت علی نے دعا کی، اے میرے اللہ، یہ کپڑا بہت پرانا ہے، اسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، حسن اور حسین بھوکے ہیں، اس نے کچھ نہیں کھایا ہے اور آج بھی بھوکے رہیں گے۔ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے خریدار بھیج دو۔ حضرت علی کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا، جی ہاں، میں بیچنے کے لیے بازار آیا ہوں۔ اور خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اس کو بیچنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت علی خوشی خوشی راضی ہو گئے اور کہا، جناب، آپ اسے 6 درہم میں خرید سکتے ہیں۔ اور خریدنے والے نے حضرت علی کو 6 درہم دیے اور پھر حضرت علی نے وہ کپڑا دیا اسے۔ ادھر اللہ رب العالمین کے فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، وہ ہر حالت میں چاہے خوش ہو یا پریشان ہو صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حال میں نہیں کرتے، وہ تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ اس کا حل نکالنے کے لیے حضرت علی کے پاس جاؤ، انہوں نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور انہیں 6 درہم کی بہت ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کی شکل میں حضرت علی کے پاس پہنچا۔ جس وقت حضرت علی ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے، وہ فقیر حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، بھوکا رہنے سے میرے بدن اور جسم میں طاقت ختم ہو گئی ہے، میں اللہ کے واسطے آپ سے مدد کی گزارش کرتا ہوں۔ فقیر کی فریاد سن کر حضرت علی نے سوچا، اے اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی حضرت فاطمہ اور میرے بچے حسن اور حسین بھوکے ہیں۔ 3 دنوں کے بعد میری بیوی نے مجھے ایک کپڑا دیا ہے، ان کو بیچ کر ان کے لیے کھانا لاؤں۔ اے میرے اللہ، ایک مجبور بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ پھر حضرت علی نے سوچا، میں اس فقیر کو یہ 6 درہم صدقہ کرتا ہوں، یقیناً اللہ میرے لیے بہتر فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے وہ 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو کہ لال گھوڑا لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، اے علی، کیا تم مجھ سے یہ لال گھوڑا خریدنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس
شخص نے کہا آپ مجھ سے ادھار لیجئے اور جب اللہ آپ کو مال عطا کرے تب قیمت ادا کر دیجئے گا۔ حضرت علی نے سوچا کیونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا دے رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی نے پوچھا آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی نے وہ گھوڑا 100 درہم کے بدلے خرید لیا۔ تو حضرت علی اس گھوڑے کو بازار بیچنے کے لیے گئے تو ایک شخص سامنے آیا اور کہا اے علی یہ گھوڑا آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی بنا کوئی قیمت لگائے کہا آپ اسے کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں اس گھوڑے کو 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا تھا۔ اب یہ شخص مجھے 160 درہم دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ اس شخص نے 160 درہم میں گھوڑا خرید لیا۔ حضرت علی کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس عطا کر دیے۔ اور حضرت علی نے 60 درہم سے بہت سا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ نے ان سے پوچھا اے علی میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہ تھا، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائے؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ تم جانتی ہو کہ آپ کا شوہر کبھی بھی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہے۔ حضرت فاطمہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کئی دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا اے فاطمہ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی خواہش رکھتی ہوں، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے، میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اے فاطمہ وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ حضرت فاطمہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ نے سلام کیا، تمہارے گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے، آپ بتائیے کہ آپ میرے گھر کیسے تشریف لائی ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے اندر آنے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا اے اللہ کے نبی کی بیٹی آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری بہت خواہش تھی لیکن پھر بھی میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں اپنے شوہر سے اجازت لیے بنا کسی کو بھی گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لوں گی۔ حضرت فاطمہ یہ بات سن کر اپنے گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب وہ پھر ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا امی جان کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا، امی جان جہاں بھی آپ جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بڑے بیٹے حسن کو اپنے ساتھ لے گئی اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ نے سلام کیا اور کہا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرے ساتھ میرا بیٹا حسن بھی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لی تھی لیکن آپ نے اپنے بیٹے حسن کو ساتھ لے کر آئی ہیں، میں نے اس کی اجازت اپنے شوہر سے نہیں لی تھی، میں آپ کو تو آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں، لیکن کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں بھی اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ یہ بات سن کر دوبارہ گھر چلی گئی۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے گئی تو ان کے چھوٹے بیٹے حسین نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا امی جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے کر لکڑہارے کے گھر چلی گئیں۔ باہر سے انہوں نے
سلام کیا اور کہا کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرے ساتھ دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میں آپ سے ملنے کی بہت بڑی خواہش رکھتی ہوں۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بیٹے حسین کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی، اسی لیے آج بھی واپس جائیں، کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی آواز سن کر حضرت فاطمہ دوبارہ اپنے گھر چلی گئیں۔ اگلے دن پھر حضرت فاطمہ لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئی اور اس لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوئی، انہوں نے دیکھا لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی اور ایک رسی بھی اور پانی کا برتن بھی رکھا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورا دن محنت کرنے کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہوا اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے، جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پیش کرنا چاہتی ہوں، اس وجہ سے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا، اے بہن، تو نے یہ لکڑی اپنے ساتھ کیوں رکھی ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی، میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھ لی ہیں تاکہ وہ مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں کسی چیز کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ حضرت فاطمہ لکڑہارے کی بیوی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی، پھر انہوں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ، کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا، وہ عورت وفادار اور اپنے شوہر کی پوری خدمت گزار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ اس بارے میں مجھے سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر حضرت علی کو پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا تھا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، جس وجہ سے تم نے اپنے شوہر کو گھر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی۔ تم جانتی تھی کہ تمہارے شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتے۔ اے فاطمہ، تم نے حضرت علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدیں۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا، پھر ایک فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور 4 درہم مانگنے لگا اور حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے، فرشتہ میکال ان کے پاس آیا اور انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے اور ان پیسوں سے حضرت علی تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ نے اس کپڑے کو جنت میں سرکشت رکھ دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے وپار کیا تھا وہ گھوڑا بھی اللہ نے جنت میں سرکشت کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام بنے گا، وہ لگام پکڑ کر لکڑہارے کی بیوی
بیوی کھڑی ہوگی وہ پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ عزت صرف اس کے شوہر کے لیے اس کی غیر معمولی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی بے مثال قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے میں ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ شکریہ۔ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔